اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل قریش جو ہے، جب سارے حاجی حج کرتے، مزدلفہ سے وہ نکلتے اور میدان عرفات میں ٹھہرتے، اور یہ سب کے نکلنے کا انتظار کرتے اور اپنی جگہ پر اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے۔ جب وہ حاجی مزدلفہ سے نکل کر عرفات چلے جاتے، عرفات ٹھہرتے اور عرفات سے آگے نکلتے، تو یہ بعد میں پھر ان کے پیچھے آتے۔ یعنی ان کے ہاں تفاخر سمجھا جاتا تھا، اہل قریش کے ہاں، کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ نہ جائیں، یہ الگ جائیں۔ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے، یہ اپنے اندر ایک تمیز پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک فرق پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ہم اہل قریش ہیں، یعنی ساڑی جڑی برادری ہے وہ ذرا کوئی معنی رکھ دیے، کوئی اثر رکھ دیے، اسی ایویں عام بندیاں دے نال نکل جائیے۔ یہ بات ہے اصل میں۔ اللہ نے فرمایا ثم افیدو، پھر جب تم پلٹو اے اہل قریش، من حیث افاق الناس، تو اسی اعتبار سے پلٹو جیسے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، یہ ایک دین اسلام کا حسن ہے کہ یہاں پر امیر اور غریب میں فرق نہیں کیا جاتا، یہاں پر کسی کالے گورے میں فرق نہیں کیا جاتا، کسی عربی اور اجمی میں فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلامی قوانین اور اسلامی حکام جو ہیں وہ امیر کے لیے بھی وہی ہیں، غریب کے لیے بھی وہی ہیں۔ دینی سلسلہ جو ہے امیر کے لیے بھی وہی ہے، غریب کے لیے بھی وہی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مسجد میں کوئی الگ صفیں یا الگ مصلے بچھائے جائیں جہاں پر یہ لکھ کر لگایا ہو کہ یہاں پر امیر ہی نماز پڑھیں گے، یہاں پر جو علاقے کے ایس ایچ او ہیں، جو تھانے دار ہیں، وہی نماز پڑھیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ایک امام ہوتا ہے، امام کے پیچھے صف میں بغیر تمیز کے، بغیر فرق کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو تو وہ وزیر اور بادشاہ بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی عبادت اور حکام میں مساوات اس قدر ہیں۔ تو جو ہمارا تنزلی کا سبب اور تنزلی کا ذریعہ ہے وہ اسی وقت آیا جب ہم نے امیر و غریب میں فرق کرنا شروع کر دیا، جب ہم نے کہا کہ امیر کے لیے الگ جگہیں ہیں، غریب کے لیے الگ جگہ ہیں۔ ہماری مساجد میں، ہمارے دینی اداروں میں، ہمارے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں جو، اگر وہاں پر بھی کوئی شکستہ حال ہمیں نظر آتا ہے تو یہ بھی اسی کا ایک چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے کہ وہاں پر بھی جناب لوگوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتا ہے، مصلی پر بیٹھنے والے مولوی صاحبان بھی بعض نمازیوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں، بعض کی طرف بیچاروں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی کوئی دینی کام نہیں ہے، یہ بھی کوئی دینی حکام نہیں ہے، بلکہ مصلی پر جب بیٹھے ہیں تو سارے نمازی وہ یک برابر ہیں۔ نمازی ہونے کی حیثیت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ سارے نمازی ہیں۔ وہاں پر امیر و غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اگر ہم اپنے اندر اس ماحول کو قائم کر لیں تو پھر الحمدللہ یہ بات ہم فخر سے کہیں گے کہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا ہے۔ ہمارے سپہ سالاروں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے بزرگوں میں بہت ایسے تھے جنہوں نے کبھی اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کیا، کبھی امیر و غریب میں فرق نہیں کیا۔ سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ولید بن یزید یہ حاکم وقت تھا، اس نے مدینہ میں حضرت ابراہیم کو رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنایا، اور قاضی بنا کر ولید بن یزید واپس ملک شام کی جانب پلٹ گیا۔ اب حضرت ابراہیم موجود ہیں کہ دیکھا کہ ایک شخص نشے میں دھت ہے، شراب کی بوتل پکڑ رکھی ہے اور اللہ کے گھر مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے اور وہاں پر نازیبا گندے الفاظ بک رہا ہے۔
تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے دریافت کیا یہ صاحب کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ولید بن یزید کا ماموں ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا جاؤ درہ لے کر آؤ، کوڑا لے کر آؤ، وقت کا قاضی ہے۔ اب جب اسلام میں اس طرح کے قاضی ہوتے ہیں تو پھر اسلام اپنی شان و شوکت رکھتا ہے۔ کوڑا ہاتھ میں پکڑا، بتانے والوں نے بتایا یہ جس نے آپ کو قاضی مقرر کیا ہے یہ اس کا سگا ماموں ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا اور اسی مسجد کے اندر لٹا کر کے 80 کوڑے اس کے جسم پر برسائے۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ کا، یہ نظام ہوتا ہے۔ اب خبر پہنچی ولید بن یزید کو کہ جناب وہ آپ کے ماموں کے جسم پر کوڑوں کے نشانات ہیں اور زخم بن گئے۔ تو اس نے کہا کون ہے ایسا شخص؟ کہا گیا وہ ابراہیم ہے مدینے کا قاضی۔ تو فوراً سواری پر تیار ہو کر کے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ میرے سگے ماموں کے جسم پر کوڑے برسائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تو نے مجھے وقت کا قاضی بنایا تھا، اب میں دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے رشتوں کا خیال نہیں رکھوں گا۔ دین اسلام تو کہتا ہے جس نے بھی جو کوئی جرم کیا ہے اس کو اسی وقت اس کی سزا دی جائے۔ تو یہ اسلامی قوانین ہے، یہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ اگر میں بات کروں ملک پاکستان کی تو اسے بھی اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا تھا، اسے بھی اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں۔ آج بھی محمد عربی کا دین ہمارے پاس نہیں ہے، اور آج بھی ہم غیروں کے غلام ہیں اور غیروں کے اسیر ہو کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو پھر اگر میں یہ صحیح بات کہوں حقیقی معنوں میں پھر ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ایک آزاد قوم کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ غیروں کی غلامی ہمارے گلے میں اس قدر پٹے ڈلے ہوئے ہیں کہ جو بھی حکام ہوتے ہیں یا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم غیروں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں، غیروں کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ یار ہمیں ہمارے محمد عربی نے تو دین الگ دیا ہے، ہمارے ہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے قوانین الگ کر کے دیے ہیں ہمیں، تو ہم کیوں غیروں کی طرف جائیں، ہم کیوں غیروں کی طرف نظر کریں؟ اگر آج ہم چاہتے ہیں، حکومت بالا سے یہ پیغام ہے، اگر ملک پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو، ملک پاکستان ترقی کی راہوں پر استوار ہو، تو اس کے لیے ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں محمد عربی کے دین کو اپنانا ہوگا، یہاں پر دین اسلام کے قوانین کا نفاذ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے جب ہر طرف نور کا بسیرا ہوگا، جب ہر طرف لہلہاتے ہوئے پھول نظر آئیں گے، جب معاشرہ ترقی کی راہوں پر چل پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ہماری وہ دینی درسگاہیں، دینی مساجد، عوامی سماجی اقتصادی پوائنٹ جو ہیں، عدالتیں ہیں اور دیگر چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، اللہ کرے یہاں سے امیر و غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ کرے میرے دل سے امیر و غریب کی تمیز جو ہے وہ چلی جائے، اور ہماری جتنی بھی عوامی سطحیں ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر دعا کرے وہاں سے امیر و غریب کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک ہی ملت پاسبان کے باسی ہونے کی وجہ سے دین اسلام کے تحت جو ہے وہ سارے معاملات کیے جائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، جلدی ہم نور کے اجالے حاصل کریں گے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ السلام